إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی کہ تمام کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اور اس پوری کائنات کا وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے، اختیار رکھنے والا ہے اور معبود ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور یہ ہمیں اعزاز بخشا کہ ہم اس نبی اور آخری نبی کے امتی بنے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم بندے کا تذکرہ کیا، جس بندے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جو ان کو ایک اعزاز بخشا، اس اعزاز کا اللہ نے ذکر کیا اس انداز کے ساتھ کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے مختصر وقت میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ زمینی سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رات کے مختصر وقت میں ہوا، اور پھر مسجد اقصی میں لے جا کے اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے لیے سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، آدم کو، ابراہیم کو، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اسماعیل کو، یونس کو، لوط کو، عیسیٰ کو، جتنے بھی انبیاء تھے سب کو اللہ نے جمع کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب وقت ہوا نماز کا ٹائم ہوا، تو اس وقت ان نبیوں کی جماعت کی، جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، سب نبیوں کی امامت کا اگر شرف اللہ نے کسی کو عطا کیا تو وہ میں محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مسجد اقصی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اعزاز اللہ کی طرف سے ملا، اتنا بڑا شرف ملا کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ آج وہ مسجد اقصی جل رہی ہے، حنوط کے شکنجے میں ہے، یہود وہاں پہ نمازیوں پر بمباری کر رہا ہے،
مسلمان ماؤں بہنوں کی گردنوں پر یہود کا پنجہ ہے، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں ان کی آبروؤں کو لوٹا جا رہا ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو اللہ نے بڑا برکت والا بنایا، جو ایسی سرزمین ہے کہ اللہ نے بہت سارے نبیوں کو وہاں مبعوث فرمایا، جو ایسی سرزمین ہے کہ ابراہیم اور لوط کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو وہاں پہنچنے کا حکم دیا، وہ آج مسجد اقصیٰ جل رہی ہے۔ اور مسلمانوں کی تعداد کوئی کم نہیں، 58 اسلامی ممالک ہیں، 58 اسلامی ممالک موجود ہیں۔ نہ تعداد کی قلت ہے، نہ مال کی قلت ہے، نہ وسائل کی قلت ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ، ذلت کو مسلط کر دیا گیا۔ مسلمانوں پر آج ذلت مسلط ہو گئی۔ وہ مسلمان قوم جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو اللہ نے سب سے بہتر بنایا، اور وہ یہود جن کو اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کو ڈال دیا گیا، مسلط کر دیا گیا۔ آج وہ یہود جو اللہ کی طرف سے مغضوب قوم ہے، جو ذلت والی قوم ہے، جو اللہ کی طرف سے دھتکاری ہوئی قوم ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کی طرف سے راندی ہوئی قوم ہے، آج وہ مسلمانوں پر غلبہ پائی ہوئی، وہ قوم آج مسلمانوں پر غلبہ پا چکی ہے۔ سبب کیا ہے؟ آئیں سبب ڈھونڈتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ کے، قرآن کی آیات کو اپنے سامنے رکھ کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہی رہو گے، اللہ اکبر، تم بلند ہی رہو گے، تم اونچے ہی رہو گے، لیکن کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو، اگر تمہارا ایمان شاندار ہوگا، تمہارا ایمان درست ہوگا، تو اس صورت میں غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن آج ہم مومن نہیں ہیں، آج ہم مسلمان نہیں ہیں، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، لیکن ذرا اپنے اندر ٹٹولے تو صحیح، اپنے جسم کو پرکھ کے تو دیکھیں، اپنے گھر کا جائزہ لے کے تو دیکھیں، اپنے معاشرے کو اس کا جائزہ لے کے تو دیکھیں، اپنے عدالتی نظام کا جائزہ لے کے تو دیکھیں، اپنی پارلیمنٹ کا جائزہ لے کے تو دیکھیں، آپ کو اسلام نظر آئے گا؟ آپ کو وہاں ایمان کی کوئی جھلک نظر آئے گی؟ اللہ نے فرمایا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوگے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اللہ اکبر، بلندی تمہیں ملے گی، عزت اور شرف تمہارے لیے ہی ہوگا۔ اور دوسرا فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تم سودی کاروبار میں لگ جاؤ گے، سودی لین دین میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور زراعت تمہارا پیشہ ہوگا، اللہ اکبر، کاروبار میں تم مگن ہو جاؤ گے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دو گے، جہاد کو ترک کر دو گے، پھر کیا ہوگا؟ لسلط اللہ علیکم الذلہ، آپ کا فرمان ہے لسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو، پستی کو، اللہ اکبر، مسلط کر دے گا۔ اور یہ پستی اور ذلت کب تک رہے گی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ گے، جب تک تم اسلام کی طرف رجوع نہیں کر لو گے، جب تک تم جہاد فی سبیل اللہ والے عمل کو اختیار نہیں کر لو گے، لسلط اللہ علیکم الذلہ، تم پر ذلت مسلط رہے گی۔ یہ فرمان ہے اس نبی کا جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر شک نہیں کیا جا سکتا، جو حق پر مبنی الفاظ ہیں۔ اپنا جائزہ لے رسول اللہ کے اس فرمان کے تناظر میں، اللہ اکبر، اور اللہ کے قرآن کی آیت کے تناظر میں، کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اور
ایک اور فرمان اس نے تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، اللہ اکبر، ایک دفعہ تمہاری یہ حالت بنے گی، اور وہ حالت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ساری غیر مسلم قومیں، یہود، نصارہ، ہندو، مجوس، اللہ اکبر، جتنے بھی بت مت، سب آپ نے فرمایا غیر مسلم قومیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے بھوکے اللہ اکبر دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں، اس طرح تمہارے طرف جو ہے نا وہ دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو کچلیں، آؤ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مومن تھے، وہ ایمان والے تھے، جب رسول اللہ کی یہ بات سنی پریشان ہو گئے، ایمان نے اللہ اکبر اندر ہی اندر جو ہے نا وہ ان کو ابھارا، انہوں نے آگے بڑھ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنوں کی، اسلام والوں کی، ایمان والوں کی یہ حالت ہوگی تو کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، ہماری تعداد قلیل ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو کثیر، بہت زیادہ ہوگی، بہت کثرت ہوگی تمہاری، تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ جیسے ندی میں بہنے والی جھاگ ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسی طرح تمہاری کیفیت بن جائے گی، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے دل سے تمہارا روب، دشمن کے دل سے تمہارا دبدبا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ آپ سے پوچھا اللہ کے نبی سبب کیا ہوگا، کیا وجہ ہوگی کہ مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، مسلمان اللہ اکبر تعداد میں بھی کثیر ہوں گے، اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ ایک دوسرے کو دعوت دے کے غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس وقت جب یہ معاملہ بنے گا نا کہ بھوکوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے غیر مسلم، اور پھر جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے تمہیں کچلنے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت یہ حالت ہوگی کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ یا رسول اللہ بل وہن کیا ہے، ہمیں بتا دیں کہ وہ وہن کیا ہے، اور جو جب یہ کیفیت بنے گی وہن کس کو کہتے ہیں اس کا بھی ہمیں بتا دیں کہ کیا وہن ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا سے پیار، دنیا کا ٹھاٹ باٹ، دنیا کی رونق، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی ریل پہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، کراہیت الموت، اور موت سے نفرت، موت سے نفرت، موت کو ناپسند کرنا، موت سے بھاگنا۔ جب یہ حالت تمہاری ہو جائے گی تو دشمن تمہیں کچلنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور آج یہی کیفیت ہماری ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، وسائل بہت زیادہ ہے، مال و دولت کی بڑی ریل پہ ہے، ایک عام بندہ بھی بادشاہ کی زندگی گزار رہا ہے، ایک عام بندہ بھی پورے وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لیکن ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ آئیں اللہ اکبر، عزم کریں، اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے ختم کریں، موت کی نفرت کو اپنے دل سے ختم کریں، اپنے اندر جہاد کا عزم کریں۔ اللہ کی قسم اللہ اسی طرح پھر عزتیں دے گا جیسے قرون اولیٰ کے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرون اولیٰ کے لوگوں کو عزتیں دی، شرف دیا، مقام دیا، عروج عطا کیا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو کچلا جاتا تھا، ایک وقت تھا
اللہ اکبر سرے بازار مسلمان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو اللہ اکبر ریتی زمین کے اوپر لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی ماں بہنوں کو اللہ اکبر دو مخالف سمت اونٹ باندھ کے ان کے دو جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ نے جہاد فرض کیا پھر مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا، مسلمانوں کو اللہ نے عزتیں دی، اور قرآن میں اللہ نے اس کی اجازت دی، فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إنه لقوي عزيز۔ اللہ فرماتے اذن للذین یقاتلون، جن پر ظلم کیا جاتا تھا، جن کے خلاف لڑا جاتا تھا، جن کو قتل کیا جاتا تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان مظلوموں کو اب اللہ کی طرف سے جہاد کی اور قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ لڑے اللہ کی راہ میں۔ جب یہ پیغام ملا نا، مسلمان پھر اس کے بعد بیٹھے نہیں، مسلمانوں نے تلواروں کو چھوڑا نہیں، مسلمان آگے بڑھ بڑھ کے پھر اپنا انتقام لیتے۔ اللہ اکبر، بے شمار مقامات پہ اور بے شمار واقعات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جنگ بدر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، عوف بن ثابت ان کا نام ہے، اللہ اکبر، جہاد کا عزم دیکھیں، جہاد کا جذبہ دیکھیں، اور جب تک جہاد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اسی طرح جو ہے وہ ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے، اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت عوف بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ کوئی عمل ایسا بھی ہے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے پر خوش ہو کر مسکرا دے، اپنے عرش پر اللہ اپنے بندے پر خوش ہو کے مسکرا دے، کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ اکبر بغیر ہتھیار کے، حفاظتی ہتھیار کے، اپنا ہاتھ دشمن میں ڈال دیتا ہے، اس کی جماعت میں آگے بڑھ کے جہاد کرتا ہے، اللہ اپنے بندے پر اپنے عرش کے اوپر بیٹھا خوش ہو کر مسکرا دیتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، زرہ پہنی ہوئی تھی، جب رسول اللہ کا یہ فرمان سنا، اللہ اکبر، اپنے زرہ کو اتارا، اللہ کے راہ میں لڑتا ہوا، مقابلہ دشمن کا کرتا ہوا، ابو جہل، ابو لہب جیسے کافروں کی گردنیں اڑاتا ہوا، اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پا گیا۔ عزت اس طرح ملے گی، شرف ایسے واپس آئے گا، عروج ایسے ملے گا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی بنو سلمہ قبیلے کے، عمر بن جموع اس کا نام ہے، سفید داڑھی ہے، ہڈیاں کمزور ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، آئے محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے اللہ اکبر قتال کے لیے تیار ہیں، جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ چاروں بیٹے مجھے منع کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ آپ کمزور ہو چکے، آپ کے جو ہے وہ بال سفید ہو چکے ہیں، اور آپ ایک پاؤں سے معذور بھی ہیں، یا رسول اللہ خود تو جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں اور مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کمزور بھی ہیں اور معذور بھی ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنی اسی معذوری کے ساتھ رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی معذوری کے ساتھ، اس لنگڑاتے ہوئے اللہ اکبر پاؤں کے ساتھ اپنے رب کی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے یہ جذبہ سنا اس کا جہاد کا، آپ نے اس کے بیٹوں کو کہا او اللہ اکبر، اللہ کے بندوں اپنے باپ کو منع نہ کرو، اس کو جو ہے وہ جہاد میں شرکت کے لیے جانے دو۔ اور اس موقع پر مار کا ہونا تھا جنگ احد کا، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ سعد کہتا ہے یا اللہ، اللہ اکبر، آج تو موقع بنا ہے شہادت کی موت عطا کر دے، آج بے بس کر کے مجھے جو ہے وہ گھر میں واپس نہ لوٹانا، میں تیری جنت کا مشتاق ہوں، میں تیری جنت کی خواہش رکھنے والا ہوں، اللہ مجھے آج اپنے راستے میں شہادت کا رتبہ عطا کر کے مجھے جنت میں لے جانا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اللہ اکبر، دو صحابی، ایک مال کا ہونا تھا، ایک کا نام سعد بن ابی وقاص ہے اور دوسرے کا نام عبداللہ بن جہش ہے۔ ابھی مال کا جو ہے نا وہ ہونا تھا، اس سے پہلے یہ دونوں ہی صحابی رسول اللہ کے اور دوست ایک جگہ پہ بیٹھ گئے۔ جب دونوں بیٹھے نا، آپس میں معاہدہ ہوا، آپس میں عہد کیا۔ عہد کیا کیا کہ ہم میں سے ایک دعا کرے گا، دوسرا اس پر آمین کہے گا، ایک دعا کرے گا، دوسرا آمین کہے گا۔ یہ معاہدہ ہوا۔ سعد بن ابی وقاص نے پہلے دعا کی، دوسرے صحابی نے اس پر آمین کہا۔ سعد کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ، جو کل کا مار کا ہونے والا ہے، جہاد کا، قتال کا، دشمنوں کے ساتھ پالا پڑنے والا ہے، میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں، میرا ایک طاقتور دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، جرأت والے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اللہ اکبر، لڑائی میں ماہر دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور اے اللہ اس کے بعد یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مجھے توفیق عطا فرما دینا کہ میں اس دشمن کے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں اس کو اور جہنم رسید کروں۔ اس پر عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ اب باری عبداللہ بن جہش کی تھی، یہ جذبہ پیدا کرو، اللہ اکبر، چاہے عام ہے یا حکمران ہے، اسلامی ممالک کے 58 حکمران آج بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عرب کے لوگ تو لمبی تان کے سو گئے ہیں، ان کو تو عیش و عشرت سے ہی فراغت نہیں ہے، اور ہمارے بھی حکمران چلو آواز اٹھاتے ہیں لیکن بھیک مانگتے ہیں انہی سے جو قتل کرنے والے ہیں، انہی سے جو ظلم ڈھانے والے ہیں، ان سے آج بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھیک میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر یہ جنگ بندی کا اعلان کر دو۔ انہوں نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کے آنچل کو نوچ لیا، اللہ اکبر، لاکھوں گھروں کو مسمار کر دیا، اور مسلمانوں کو اللہ اکبر بمباری کر کر کے زمین بوس کر دیا، اور آج ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ جہاد کا جذبہ ہوگا، کبھی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی امن کی، کبھی اللہ اکبر امن کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی ان بدماشوں سے، جو بدماش اپنے دل کے اندر اللہ اکبر نرمی اور رحم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس قوم سے آپ رحم کی امید کیا رکھتے ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، جنہوں نے نبیوں کو شہید کر دیا، اور پھر ایک دوسرے کو فخر کے طور پر بتلاتے کہ ہاں ہم نے فلاں نبی کو بھی قتل کیا تھا، ہم نے فلاں نبی کو بھی مارا تھا، ہم نے فلاں نبی کو بھی مارا تھا۔ اور اس قوم سے رحم کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جنہوں نے کئی دفعہ سازش کر کے محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کھانے میں دعوت دے کے، دھوکے کے ساتھ کھانے پہ بلا کے، اور اس میں زہر ملا دی، رسول اللہ کو دعوت دی، آپ ایک یہودی عورت جو بوڑھی عورت تھی اس کی دعوت پر اس کے پاس گئے، کھانے لگے، بلکہ ایک دو صحابی بھی شہید ہو گئے اس کھانا کھانے کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے وحی کر کے بتلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سازش ہے، آپ یہ کھانا تناول نہ فرمائیں۔ اس قوم سے بھی رحم کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ کو بلایا، اپنے گھر میں بلا کے، اوپر سے ارادہ تھا کہ چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرا کے آپ کو قتل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اس قوم نے اور یہود نے یہ سازش تیار کی ہے۔ اللہ اکبر، تو اس قوم سے کیسے رحم کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو نہیں ماریں گے، ہماری مسجدوں عبادت گاہوں کو منہدم نہیں کریں گے، ہمارے اوپر بمباری نہیں کریں گے؟ یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے
اللہ اکبر، جو فخر کے ساتھ بتاتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور آج وہ بدبخت نصارہ عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دھوکہ ہے۔ پہلے امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم ان کو بمباری سے روک نہیں سکتے، ہم ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم بمباری بند کر دو، اور آج جو ہے نا وہ کچھ وقت کے لیے جنگ رکی ہے، اور آج کہتا ہے میں غزہ میں امدادی سامان بھجواؤں۔ آج وہی امریکہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ میں غزہ میں امداد جو ہے نا وہ بھجواؤں گا۔ ان سے رحم کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو جہاد کا جذبہ ہوگا، یہ کافر اللہ اکبر آپ کے بوٹ بھی چاٹیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی بات کر رہا تھا، عبداللہ بن جہش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سعد بن ابی وقاص کی باری تھی آمین کہنے کی۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں، آج میرا اللہ اکبر ایک تگڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگجو دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس تگڑے دشمن سے میں جام شہادت مجھے مل جائے، شہادت کا درجہ مل جائے۔ اور پھر یہی پہ بس نہیں کی، کہنے لگے اللہ میرے ناک بھی وہ کاٹ دے، میرے کان بھی وہ کاٹ دے، اور کل جب تیرے پاس میں کھڑا ہوں تو مجھ سے پوچھے سوال کرے اے عبداللہ تیرا ناک کہاں گیا، تیرے کان کہاں گئے، اس وقت میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ سکوں اللہ ناک بھی کٹ گئے، کان بھی کٹ گئے تیرے لیے اور تیرے رسول کی حرمت کے لیے۔ یہ عبداللہ بن جہش نے دعا کی، سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ اللہ اکبر، مار کا اگلے دن شروع ہوا، وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا کو قبول کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہی قبولیت کر کے عطا کر کے اسی طرح کا معاملہ کیا۔ عبداللہ بن جہش کی جو دعا تھی اللہ نے اس کو قبول کیا، اور عبداللہ بن جہش اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہادت کا درجہ پا گئے۔ تگڑا دشمن تھا، اس کو سکون نہ ملا، اس نے جب شہید کیا سکون نہ ملا، پھر کہنے لگا ابھی اس کی لاش کا مسئلہ بھی کرتا ہوں، ناک بھی کاٹا، کان بھی کاٹے، ہونٹ بھی کاٹے حضرت عبداللہ بن جہش کے۔ جب بعد میں یہ کٹی پھٹی لاش ملی، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہے تھے عبداللہ بن جہش کو، جب یہ کٹی پھٹی لاش ملی حضرت سعد کہنے لگے واہ عبداللہ تیری دعا تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے، اللہ اکبر تو نے دعا میں مانگا تو کیا مانگا، اور یہی دعا تو محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے گھر میں کئی ماہ تک کھانے کو کچھ نہیں پکتا تھا، جس نبی کے گھر میں اللہ اکبر زرا کے علاوہ اور ایک وہ اللہ اکبر لائٹن کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا، ایک وہ چراغ کے علاوہ کچھ نہیں تھا جب اس دنیا سے گئے، لیکن دعا کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری بھی یہ دعا ہے، آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میری تو یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں شہادت عطا ہو جائے، ثم اقتل، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے۔ اس طرح آپ نے 4 دفعہ اللہ سے شہادت کی دعا مانگی، 4 دفعہ شہادت کی، اللہ میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میرا اللہ اکبر یہ خون تیرے راستے میں بہا دیا جائے، پھر زندگی ملے تو پھر شہادت مل جائے، پھر زندگی ملے تو پھر شہادت مل جائے۔ آج اس نبی کی امت لمبی تان کے سو رہی ہے، اللہ اکبر، ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ابھی کون سا ہمارے اوپر کوئی وقت آیا ہے، یہ بمباری کون سا ہم پر ہوئی ہے، ہم تو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان کی مثال تو آپ نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند، جسم کا ایک حصہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ساری رات اس جسم کو نیند نہیں آتی، جب کان میں درد ہو سارا جسم مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جب اللہ اکبر دانت میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں
آج ہمارے تو کئی حصے تکلیف میں مبتلا ہیں، کشمیر میں بھی، انڈیا میں بھی، فلسطین میں بھی، دیگر خطوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہر طرف مسلمان پر ظلم ہے۔ اور اس یہود کا علاج کیا ہے؟ مجھے ترمذی کی روایت یاد آ گئی، اللہ اکبر، خندق کا موقع تھا، یہود نے عہد شکنی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا مقابلہ کیا مدینہ میں رہتے ہوئے، اور اس کے بعد دشمن کو شکست ہو گئی۔ لیکن یہود نے جب دیکھا نا کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، آج مسلمان کچلے جائیں گے، آج مسلمان اللہ اکبر ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہود بھی ان دشمنوں کے ساتھ اور منافقین بھی ان عرب کے ساتھ۔ جب یہ معاملہ بنا، اللہ اکبر، نصرت اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، دشمن منہ کی کھا کے واپس پلٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت تھا، آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے اور آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے یا غسل فرما کے واپس آئے تھے، اتنے میں جبریل آ گئے علیہ السلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار جو ہے نا وہ اتار دیے ہیں، فرشتوں کی جماعت تو تیار ہے۔ اللہ اکبر، میں جو ہے وہ تعاقب کر کے ابھی قریش کا آ رہا ہوں اور اب آپ کے پاس سیدھا واپس آیا ہوں، فرشتوں کی جماعت تیار ہے، چلے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کی خبر لے اور ان کو نیست و نابود کر دیں، میں جا رہا ہوں، آپ بھی لشکر لے کے میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، حضرت علی پہلے وہاں پہنچے، حضرت علی کو دیکھ کر اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پھر وقت آیا، اللہ اکبر، مسلمانوں نے ہر طرف سے اس قلعے کا محاصرہ کر دیا، ہر طرف سے قلعے کا محاصرہ۔ جب بے بس ہو گئے نا یہودی، اب کہنے لگے ہم آپ سے رحم کی ہی امید رکھتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے نا وہ رحم کی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کس کے فیصلے پر راضی ہوتے ہو؟ کہنے لگے ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں، جو بھی ہمارے حق میں وہ سعد فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا سعد کے فیصلے پر راضی ہو؟ کہنے لگے ہاں سعد کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے، ایک رگ ان کی بازو کی جو ہے نا وہ پھٹ گئی، اس سے خون بہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے اندر، خندق کے مارکے میں، احزاب کے مارکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی زخمی ہوا اور بازو کی رگ پھٹ گئی، اس سے خون بہتا تھا۔ حضرت سعد کے اس رگ کو داغا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے داغا نا ہاتھ پھول گیا، آپ نے داغنا بند کر دیا، جب داغنا بند کیا تو پھر جو ہے نا وہ خون بہنا شروع ہو گیا، آپ نے پھر دوبارہ داغنا شروع کیا تو ہاتھ پھول گیا۔ سعد کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، اب نہ داغیں۔ اسی وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہم لا تخرج نفسی حتی تقر عینی من بنی قریظہ، اے اللہ جانا تو ہے تیرے پاس لیکن ایک التجا کرتا ہوں میری روح کو اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک بنو قریظہ کی ذلت سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ ادھر ابو حضرت سعد نے یہ دعا کی، وہاں اس رگ سے فوراً خون آنا بند ہو گیا، اللہ اکبر، ہاتھ بھی ٹھیک ہوا اور خون آنا بھی بند ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بلایا، سعد کیا خیال ہے یہ بنو قریظہ کے یہودی آپ کے اوپر راضی ہوئے ہیں؟ حضرت سعد نے کہا اللہ کے نبی یہودی مانیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہتے مانیں گے۔ مسلمان بھی مانیں گے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد مسلمان بھی تیرا فیصلہ مانیں گے، جو تو فیصلہ کرے گا اللہ اکبر وہ سب کو ہی قابل قبول ہوگا۔ سعد کہنے لگے پھر یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے ان یہودیوں کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، ان کی عورتوں کو اللہ اکبر ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ جب آپ نے سعد نے یہ فیصلہ سنایا تو آپ نے فرمایا سعد
تو نے کمال کا فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ تو نے دنیا میں کیا زمین کے اوپر یہی فیصلہ عرش پر رحمان کا۔ اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ان یہود کو قتل کیا جائے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، جہاد، اللہ کی راہ میں قتال، اور پھر اپنے ایمان کو درست کرنا، پھر جہاد کا جذبہ اپنے دل میں لینا۔ بھیک مانگنے سے کوئی بھی امن نہیں دیتا، بھیک مانگنے سے کوئی بھی اللہ اکبر سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ جب تک مرمت نہ کی جائے، جب تک تلوار نہ اٹھائی جائے، جب تک آگے بڑھ کے جواب نہ دیا جائے، اس وقت تک کوئی کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تو عام بدماشوں کی بھی حالت ہے، اگر کوئی اللہ اکبر ان کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم بن کے دکھائے تو اور ظلم کرتے، وہ اور آگے بڑھ بڑھ کے زیادتی کرتے ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل بدماش ہے، اللہ اکبر پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے ہیں، جو دنیا کو حکم دیتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت کب قائم نہیں ہوگی، حتیٰ تقاتل الیہود، جب تک تم اپنے ہاتھوں سے یہود کو قتل نہیں کر لو گے، یہود کو جب تک نیست و نابود نہیں کر لو گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہود کی تباہی اس قدر ہوگی کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، وہ پتھر بھی بول کے کہے گا یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان کہاں جا رہے ہیں، میرے پیچھے یہودی جو نا وہ چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دے۔ یہ اتنی مغضوب قوم ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق بھی سے جو ہے وہ پیار نہیں کرتی۔ آج مسلمان اسی قوم سے جو ہے وہ ذلت میں مبتلا ہے۔ آئیں پلٹ آئیں اپنے جو ہے نا دین کی طرف، اپنے گھر میں، اپنے وجود میں، اپنے معاشرے میں، اپنے عدالتی نظام میں، اپنے پارلیمنٹ میں، اللہ اکبر اپنے تائیں اللہ کے دین کو غالب کریں، اللہ کے دین کا نفاذ کریں، اور پھر جہاد کا عزم پیدا کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں عزتیں بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا، اللہ اکبر ترقی بھی ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ہوئے تار خار تار کے قرآن ہو کر، جو سب پر چھا گیا تھا وہ تمہارا ہی پرچم تھا، تم ہی وہ تھے جن کا غلغلہ عرش اعظم تھا۔ کچھ خبر بھی ہے کہ کس زمانے میں تمہارا یہ عالم تھا، جب تمہارا دستور العمل قرآن محکم تھا، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، مسلمان جرأت کے ساتھ کافر کا مقابلہ کرتا تھا۔ اللہ بھی کہتا تھا مسلمان جس طرح تیری تلوار چلے گی اللہ عزت عطا فرمائے گا، اللہ عروج دے گا، اللہ وہی عروج ہمیں دوبارہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ اکبر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاں صرف ایک ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہتھیار رسول اللہ کا فرمان ہے الدعاء سلاح المؤمن۔ آپ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ اکبر اگر ہمیں کہا جائے حکمرانوں کی طرف سے کہ چلو جہاد کے لیے، پھر پیچھے رہنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا، لیکن اگر حکمران اس بات کی اجازت نہیں دیتے تو چلو کم از کم گھر میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا تو کر سکتے ہیں، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ تمام خطے دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اگر یہ ہتھیار بھی استعمال نہ کیا، اپنے وقت میں سے یہ وقت بھی نہ نکالا، تو پھر شاید اللہ کے ہاں پیشی ہو جائے کہ فلسطین کے بچے کٹ رہے تھے، مسجد اقصی پر اللہ اکبر بمباری ہو رہی تھی، بہنوں کی، تمہاری بہنوں کی اللہ اکبر آنچلوں کو جو ہے نا وہ نوچا جا رہا تھا، اور تم اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، اور تمہارے لیے اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ تم ان مظلوموں کے حق میں دعا ہی کر سکو۔ اللہ کے لیے دعا کریں، ہم تنہائی میں کریں، آنکھوں سے آنسو نکال کے کریں، اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہوئے کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرما دے، کافروں کو اللہ نیست و نابود فرما دے، یہود کو اللہ تباہ و برباد کر دے، اللہ ہندوؤں کو تباہ و برباد کر دے، جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے، آمین ثم آمین۔